السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ال کپون کے بارے میں، جو اپنے دور کے بہت جانے مانے گینگسٹر رہے ہیں۔ ال کپون 1899 میں نیو یارک سٹی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین اٹالین مہاجرین تھے اور انہوں نے اپنی جوانی میں 5 پوائنٹس گینگ کے ساتھ شرکت کی، جہاں سے انہوں نے اپنے راستے نکالے اور اپنی طاقت کو بڑھانے میں پہلا قدم رکھا۔ ال کپون کا بچپن ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ شروع ہوا، جہاں پیروکیل کیتھولک اسکول کے قواعد میں انہیں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ ان کی تعلیم 14 سال میں ختم ہو گئی جب انہیں ایک فیمیل ٹیچر کو چہرے پر مارنے کے الزام میں اسکول سے نکال دیا گیا۔ کپون نے بروکلن کے اطراف میں کام کیا، جیسا کہ ایک کینڈی سٹور اور ایک باؤلنگ ایلے میں۔ 1916 سے 1918 تک انہوں نے سیمی پروفیشنل بیس بال کھیلی۔ اس کے بعد کپون پر گینگسٹر جانی ٹوریو کا اثر ہوا، جس کی انہوں نے اپنے استاد کے طور پر قدر کی۔ اپنی ابتدائی عمر میں کپون نے شکاگو کی طرف رخ کیا اور وہاں جانی ٹوریو کے ساتھ کام کرنا شروع کیا۔ ٹوریو ایک کرمنل سینڈیکیٹ کے سربراہ تھے جو شراب کی فراہمی کرتے تھے۔ کپون نے ٹوریو کے ساتھ مل کر اس انلیگل کام میں اپنا حصہ ڈالا اور جلد ہی ان کا بھروسہ حاصل کیا۔ کپون کے طاقت کا نشہ اور دھماکے سے بڑا طریقہ مختلف گینگز کے ساتھ لڑائی میں دیکھا گیا۔ نارتھ سائیڈ گینگ نے کپون کے عروج و زوال میں کردار ادا کیا۔ ٹوریو ریٹائرمنٹ پر چلے گئے جب انہیں نارتھ سائیڈ گن مین نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنی طاقت کو کپون کو سونپ دی۔ کپون نے اپنے کاروبار میں اضافہ کرنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے۔ ان کا تعلق میئر ولیم ہیل تھامسن اور شکاگو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رہا۔ اس تعلق سے وہ بہت سے قانونی کارروائیوں سے محفوظ رہے، مگر قانون آخرکار ان کے پیچھے پڑی اور ان پر ٹیکس ایویژن کا الزام لگایا گیا۔ 1931 میں کپون کو ٹیکس ایویژن کے جرم میں قید کیا گیا۔ کپون کی صحت کی کمزوری کی وجہ سے اسے 16 نومبر 1939 کو جیل سے رہا کر دیا گیا اور انہیں سیفیٹک پیرسس کا علاج کروانے کے لیے بیلٹیمور میں جان ہامسن ہاسپٹل کی طرف بھجوایا گیا۔ اس کی بدنام شہرت کی وجہ سے جان ہامسن نے اسے علاج کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بالٹیمور کے یونین میموریل ہاسپٹل نے اسے قبول کیا۔ کپون کچھ ہفتوں تک ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے اور 20 مارچ 1940 کو بہت بیماری کی حالت میں بالٹیمور چھوڑ کر اپنی حویلی پام آئس لینڈ فلوریڈا کا سفر کیا۔ 1942 میں جب پینسلین کی پروڈکشن یونائیٹڈ اسٹیٹس میں شروع کی گئی، کپون ایک نئے دوائی سے علاج کروانے والے امریکن مریضوں میں سے ایک تھے۔ حالانکہ اس سے ان کے دماغ پر ہونے والے نقصان کو ریورس کروانا ناممکن تھا، لیکن اس سے ان کا مرض پھیلنے سے رک گیا۔ 1946 میں ڈاکٹرز اور ان کے سائیکیٹرک نے پراپر انالیسس کے بعد یہ ریویل کیا کہ ان کا دماغ 12 سال کے بچے کے برابر ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری سالوں کو اپنے پام آئس لینڈ کے مکان میں گزارے، اپنی بیوی اور اپنے پوتوں کے ساتھ۔ جنوری 21 1947 کو کپون کو ہارٹ اسٹروک ہوا۔ اس نے ہوش میں آ کر بہتر ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ مزید بیماریوں کا شکار ہوئے۔ جنوری 22 کو اسے دل کا دورہ پڑا۔ جنوری 25 کو وہ اپنی بیماریوں کا تاب نہ لاتے ہوئے وفات پا گئے۔ اس کے جسم کو ایک ہفتے کے بعد شکاگو واپس لے جایا گیا، جہاں ان کی آخری رسومات کی گئیں۔ اس کی لاش کو پہلے ماؤنٹ اولیوٹ سیمیٹری شکاگو میں دفن کیا گیا۔ 1950 میں کپون کی لاش کو ماؤنٹ کیریمل سیمیٹری ہل سائیڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ تو یہ تھی ال کپون کے بارے میں ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔